کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سر العزیز نے ایک بڑا شاندار کلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں نعت پاک کی صورت میں لکھا ہے، اس کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت کر رہے ہیں۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو اے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے۔ اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے رسالت کے آفتاب ہیں کہ جس کے طلوع ہونے کے بعد سب ستارے چھپ گئے، جس کے طلوع ہونے کے بعد، جس کے نکلنے کے بعد تمام آسمان کے ستارے چھپ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صبح فجر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو آسمان پر تارے نظر نہیں آتے۔ جو تارے رات میں جگمگاتے ہیں، رات میں جو تارے آسمان پر قمقموں کی طرح ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کی جگمگاہٹ، ان کی روشنی صرف رات تک محدود ہوتی ہے، اور جب صبح نمودار ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی روشنی کے سامنے سب تارے چھپ جاتے ہیں، سب تارے چھپ جاتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت اسی کو مثال بناتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ ایسے آفتاب ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے ستارے دنیا میں آئے، ستاروں سے مراد انبیاء کرام، حضور سے پہلے جتنے نبی، جتنے رسول ستارے بن کر دنیا میں تشریف لائے، سب اپنے اپنے زمانے میں چمکتے رہے، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب چھپ گئے، سب چھپ گئے۔ انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، انبیاء کرام سب ستارے ہیں، چاند ہیں، اور آپ جو ہے ان تمام ستاروں کو روشنی دینے والے، ان تمام روشنی دینے والوں کو بھی روشنی دینے والے۔ جو انبیاء کرام روشنی پھیلاتے تھے، یہ سب کس سے روشنی لیتے تھے؟ یہ بھی آپ سے ہی روشنی لیتے تھے، یہ بھی آپ سے ہی نور لیتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مطلب یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو اے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء
اور ہیں سب مہپارے انبیاء اور ہیں سب مہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ غالباً یہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ اس موقع پر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے، 1500 سے زیادہ صحابہ کرام۔ کتنے؟ 1500 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں۔ سب کے پاس پانی ختم ہو گیا، کنویں کے اندر بھی پانی نہیں ہے۔ اب صحابہ اس جنگل بیابان کے اندر حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے جانور کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، کھانا بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جتنا پانی ہے وہ سب پانی لے کر آئیں۔ تمام صحابہ نے اپنے مشکیزیں خالی کر دیے، اپنے برتن خالی کر دیے۔ ایک برتن کے اندر تمام صحابہ نے اپنے برتنوں کو انڈیل دیا تو کسی کے اندر 1 قطرہ، کسی کے اندر 2 قطرہ، یعنی سب ملا کر بھی ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ بنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس برتن کے اندر اپنی مبارک انگلیوں کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ زمین سے پانی نکالنا یہ بڑے کمال کی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کمال انگلیوں سے پانی نکالنا ہے۔ انگلی سے پانی نہیں نکلا کرتا ہے۔ آپ اپنی انگلی سے کوئی زخم کریں گے، انگلی کو کاٹیں گے، پانی نہیں نکلے گا، خون نکلے گا۔ لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیں، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال دیکھیں کہ سرکار نے اپنی مبارک انگلیوں کو جب پانی کے برتن میں ڈالا، تمام انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنے لگ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کو تمام صحابہ نے پیا، 1500 صحابہ نے پیا، جانوروں نے پیا، تمام صحابہ نے اپنے برتن بھی بھر لیے اور تمام جانوروں کو بھی پلایا، وضو بھی کیا، غسل بھی کیا، تمام صحابہ بھی سیراب ہوئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی ختم نہ ہوا۔ اور یہ وہ پانی ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ سب سے افضل پانی دنیا کے تمام پانیوں میں سے آب زمزم نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں تمام پانیوں میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے، جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ کیونکہ آب زمزم تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے زمین سے نکلا ہے، لیکن یہ پانی حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلا ہے۔ تو یہ حضور کا کمال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اسی ایک معجزے کو اپنے شعر کے اندر یوں تعریف فرمایا ہے، فرماتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جس سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے یعنی پیاسے اور سیراب یعنی پی لینا،
تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک کی خاصیت کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام ہی محمد رکھا ہے۔ محمد کا مطلب تعریف کیا ہوا۔ مشرکین بھی جب حضور کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے محمد نے ایسا کیا، محمد نے ایسا کیا، یعنی مجبور ہو کر انہیں پہلے حضور کی تعریف کرنا پڑتی تھی، پہلے حضور کا نام لیتے تھے۔ اور جو حضور کا نام لیتا ہے چاہے وہ تعریف کرے یا نہ کرے خود بخود تعریف ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ رب نے نام ہی ایسا رکھا ہے، نام ہی ایسا رکھا ہے۔ ایک بار ابو جہل نے کچھ مشرکین سے کہا کہ تم سچ میں بیوقوف ہو، سچ میں تمہارے پاس عقل نہیں ہے، ارے تم محمد کی برائی بھی کرتے ہو اور اس کو محمد بھی کہتے ہو۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کا نام محمد ہوا کرتا ہے۔ محمد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، تو اللہ نے اپنے نبی کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے صرف نام زبان پر آ جائے گا حضور کی تعریف ہو جائے گی، نام زبان پر آ جائے گا تعریف ہو جائے گی۔ بگڑے ہوئے کاموں کو بناتا ہے محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، شہد سے میٹھا ہے نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سماجا نام محمد، اپنے مرشد کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد۔ تو یہ نام محمد یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذاتی نام، حضور کا مبارک نام۔ اور اس کی ایک اور خوبی آپ دیکھیں کہ جب کوئی محمد کہتا ہے تو اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے مل جاتا ہے۔ محمد جب آپ نام لیں گے تو اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے مل جاتا ہے، آپس میں ہونٹ ایک دوسرے کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ یعنی آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نام پر تم جو انگوٹھے چومتے ہو یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاہے کوئی انگوٹھا چومے یا نہ چومے، محمد جب نام لیتے ہیں تو آپس میں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، ہونٹ ہی آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کو چوم لینا یہ کوئی بدعت اور نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسالے کے اندر پورا رسالہ اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر لکھا کہ حضور کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم لینا یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ باعث خیر و برکت ہے۔ جو حضور کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو لب سے لگا کر، ہونٹ سے لگا کر، آنکھوں سے لگا لیتا ہے اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کبھی کمزور نہیں ہوتی ہیں۔ جو حضور کے نام پر انگوٹھے چوم لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں اور روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ ہے کہ جب جب مؤذن حضور کا نام اذان میں لیتا تھا حضرت ابوبکر صدیق اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا کرتے تھے۔ تو انگوٹھوں کو چوم لینا یہ حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ ہے۔ یہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر پوری ایک کتاب لکھی اور اس کو ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام اقدس کو سننے کے بعد انگوٹھوں کو چوم لینا یہ باعث خیر و برکت ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی تیز ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل
جاتا ہے شہد نایاب۔ محمد نام لینے پر منہ میں ایسی مٹاس پیدا ہوتی ہے، ایسی لذت حاصل ہوتی ہے، ایسا شہد ملتا ہے کہ دنیا میں ایسی مٹاس کہیں نہیں ہے۔ منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ نصیب والوں کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا فرمایا، ہمیں سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنا یہ تو قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تمہارے لیے اللہ نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا۔ اب جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، جس کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، جس کو اللہ نے شان عطا فرمائی، جس کو اللہ نے رفعت عطا فرمائی، اس کے ذکر کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور اس کا ذکر کرنا یہ ہم جیسوں کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ساری دنیا کے سارے سمندروں کو اگر روشنائی بنا دیا جائے اور اس سے قلم بنا کر حضور کی تعریف کی جائے، تب بھی حضور کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے پیڑ اور درختوں کو کاٹ کر اس کی لکڑیوں کے قلم بنا کر حضور کی تعریف میں لکھا جائے تو درخت ختم ہو جائیں گے، لکڑیاں ختم ہو جائیں گی، حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ ہماری زندگیاں ختم ہو گئیں اور ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کا ذکر کل بھی بلند تھا اور آج بھی بلند ہے، کیونکہ رب نے اسے بلند کیا ہے، رب تعالیٰ نے اسے بلند کیا ہے۔ تو کسی کے گھٹانے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور حضور کو اللہ نے کیسی عظمت عطا فرمائی، ایسی عظمت کہ حضور کی عظمت کی بات ہم کیا کریں۔ ہمارے پاس تو آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زبان مبارک سے، حضور کے دہن مبارک سے، لبہائے مبارک سے نکلنے والے لعاب دہن کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ حضور کے مبارک منہ سے نکلنے والا تھوک مبارک، اس کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی تھی، ایسی برکتیں رکھی تھی کہ اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایسے کنویں کہ جس کا پانی کھارا ہوتا تھا، صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کنواں کھدوایا ہے لیکن اس کنویں کا پانی کھارا نکلا ہے، کڑوا پانی نکلا ہے، آپ تشریف لائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ اس کا پانی میٹھا فرما دیں۔ صحابہ جانتے تھے کہ حضور کو اللہ نے ایسا اختیار دیا ہے، ایسا تصرف دیا ہے کہ وہ چاہے تو کھارے کنویں کو میٹھا کر دیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے آپ کے تھوک مبارک کے اندر ایسی مٹاس عطا فرمائی تھی کہ حضور جس کنویں میں تھوک دیتے تھے اس کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ صحابہ کرام بلاتے تھے، حضور تشریف لاتے اور کنویں کے اندر اپنا مبارک تھوک مبارک لعاب دہن ڈال دیتے، اس کنویں کا پانی پورے مدینے کے تمام کنویں میں سب سے میٹھا ہو جاتا۔ آج بھی وہ کنویں موجود ہیں۔ جب میدان بدر میں جاتے ہیں تو راستے میں دو کنویں آتے ہیں، ایک کا نام بیر شفا ہے
اور دوسرے کا نام بیر روحا ہے۔ بیر روحا اور بیر شفا یہ دونوں کنویں تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک بیر شفا کہ جب ایک جنگ سے صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس مدینہ آ رہے تھے تو ایک یہودی عورت نے اس کنویں کے اندر زہر ڈال دیا تھا تاکہ محمد اور آپ کے اصحاب اس کنویں سے پانی پیئیں تو مر جائیں۔ اس ارادے سے اس نے زہر ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دے دی، وہی نازل ہو گئی، پیغام آ گیا اللہ کی طرف سے، اے حبیب اس کنویں کے اندر یہودی عورت نے زہر ڈال دیا ہے۔ اب صحابہ کو پینے سے حضور نے منع فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی اور اس کے اندر اپنا تھوک ڈال دیا۔ اس کے بعد حضور نے بھی نوش فرمایا، تمام صحابہ نے وہ پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ نے زہر کی تمام تکالیف کو، زہر کے تمام اثر کو دور فرما دیا اور اس کے اندر شفا عطا فرما دی۔ جس کنویں کے اندر بیمار ہونے کے لیے ایک یہودی عورت نے زہر ڈال دیا تھا، حضور کے لعاب دہن ڈالنے کی برکت سے اللہ نے اس میں شفا عطا فرما دی۔ اب اگر کوئی بیمار اس کو پیے گا تو وہ شفا یاب ہو جائے گا، اب اگر کوئی مریض اس کو پیے گا اس کا مرض دور ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر حضور کا تھوک مبارک شامل ہو گیا ہے۔ اور ایک بیر روحا ہے کہ جس کنویں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا کہ اس کا پانی کھارا تھا، کڑوا پانی تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک اس کے اندر ڈال دیا۔ لعاب دہن کا ڈالنا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد تمام مدینے کے کنویں کے اندر جب کنواں کھودا جاتا پانی کڑوا نکلتا، پانی کھارا نکلتا، لیکن جس کنویں کے اندر حضور کا لعاب دہن چلا گیا اس کا پانی سب سے زیادہ میٹھا تھا۔ تو یہ حضور کے لعاب دہن کا اثر ہے۔ جب لعاب دہن کی یہ برکت ہے تو میرے آقا کی کیا بات ہے، حضور کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ تو آج ہمارے پاس کسی بھی مخلوق کے پاس، کسی کے پاس بھی حضور کے لعاب دہن کا جواب نہیں ہے، وہ حضور کی تعریف کیا کرے گا اور حضور کا ذکر کیا کرے گا اور ذکر مصطفیٰ کا حق کیا ادا کرے گا۔ لیکن ہم ذکر مصطفیٰ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم حق ادا کر دیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کرنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے، نعت پڑھنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے، حضور کی تعریف کرنے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے۔ کل میدان محشر میں جہاں پر حضور کی تعریف کرنے والوں کو اللہ جمع فرمائے گا، انہی کی فہرست میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل فرما دے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی برکتیں۔ اور لعاب دہن کی صرف بات کروں گا آج میں آپ کے سامنے، حضور کے لعاب دہن کی۔ کئی ایسے مواقع آئے، کئی ایسے واقعات پیش آئے جنگ کے اندر، حضر کے اندر، سفر کے اندر، کہ حضور کے لعاب دہن کی برکتیں صحابہ کے سامنے ظاہر ہوئی۔ خیبر کا واقعہ آپ نے سنا کہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ کل خیبر کی فتح کا جھنڈا میں ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں خیبر کو فتح فرما دے گا۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ انہیں تو آنکھوں کی تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، آنکھ دکھنی آئی ہے، وہ نہیں آ سکتے، ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب مولا علی کو صحابہ کرام لائے، یہاں تک صحابہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی کی آنکھ میں اس قدر تکلیف تھی کہ لوگ ان کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے، یعنی وہ چل بھی نہیں سکتے تھے آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے، انہیں پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، مولا علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی شفا عطا فرمائی، ایسا لگتا تھا جیسے میری آنکھ میں درد ہی نہیں تھا، میری آنکھ میں تکلیف ہی نہیں تھی۔ اللہ نے لعاب دہن کی برکت سے تمام تکالیف کو دور فرما دیا، تمام مرض کو دور فرما دیا، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا۔ اور ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ کے دوران ایک مشرک کی تیر لگنے کی وجہ سے ان کی آنکھ کا ڈھیلا بالکل باہر آ گیا، تیر آنکھ میں لگا،
اور تیر لگنے کی وجہ سے پوری آنکھ باہر آ گئی، رخسار پر آ گئی۔ یہ اپنی آنکھ کو ہاتھ میں لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ یہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کو اللہ نے طبیب بھی بنا کر بھیجا ہے، حکیم بھی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا سے بڑا دنیا میں کوئی طبیب نہیں، میرے آقا سے بڑا دنیا میں کوئی حکیم نہیں ہے۔ اگر وہ صحابہ چاہتے تو کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، کسی طبیب کے پاس جاتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ در رسول سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے، در نبی سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے۔ تو صحابہ حضور کی خدمت میں آتے تھے، کوئی بھی تکلیف ہو، چاہے انہیں بخار ہو حضور کی خدمت میں آتے تھے، زخم لگ گیا حضور کی خدمت میں آتے تھے، ہاتھ ٹوٹ گیا حضور کی خدمت میں آتے تھے، پنڈلی پر تیر لگ گیا حضور کی خدمت میں آتے تھے، آنکھ میں تیر لگ گیا حضور کی خدمت میں آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاورفل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تصرفات دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر حضور کی خدمت میں آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، رسول اللہ، ایک مشرک کے تیر لگنے کی وجہ سے میری آنکھ باہر آ گئی ہے۔ حضور نے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کو لیا، آنکھ کی جگہ پر لگایا، اپنا لعاب دین اوپر لگا دیا، فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، فوراً ہی شفا عطا فرما دی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا سرجن ہو، بہت بڑا حکیم ہو، اگر وہ بھی علاج کرتا ہے تو علاج ہونے میں 2-4 مہینے لگتے ہیں، علاج ہوتے ہوتے بہت سارے پرہیز بھی بتائے جاتے ہیں، بہت سارے اس کو بچنے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، حفاظت کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، بہت ساری احتیاطیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ اس چیز کی احتیاط کرنا، یہ خیال کرنا، وہ خیال کرنا، ہمیشہ سوئے رہنا، کوئی کام مت کرنا، کوئی وزن مت اٹھانا، اور اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے بہت ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن یہ در نبی ہے، یہاں سے شفا ملتی ہے تو شفا مکمل ملتی ہے، یہاں کبھی ادھوری اور ناقص شفا ملنے والی نہیں ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایسی شفا ملتی ہے کہ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کو سرکار نے ان کی جگہ پر لگا کر اپنا لعاب دین لگایا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری جو دوسری والی آنکھ تھی اس آنکھ کی روشنی کم ہے، اور جو آنکھ پھوٹ گئی تھی، جو آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا اور حضور کا لعاب دہن لگ گیا تھا، اس آنکھ کی روشنی بہت زیادہ ہے، اس آنکھ کی روشنی بڑھ گئی ہے۔ تو حضور کے لعاب دہن کی برکت سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کی برکت سے آنکھ ٹھیک ہوتی نظر آتی ہے۔ اور ایک صحابی کی، جو ایک یہودی، ابو رافع نام یہودی، جو حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا، اس کو مارنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے وہ اس کے گھر میں گئے۔ جب اس کو مار کر وہ واپس آ رہے تھے تو ان کے زینے سے، اس کے گھر کی زینے سے وہ گر گئے، جس سے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ پنڈلی جیسے ہی ٹوٹی وہ فوراً حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے گستاخ کا کام تمام تو کر دیا، لیکن جب میں اس کے گھر سے واپس آ رہا تھا تو اس کے زینے سے گر کر میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی ڈاکٹر سے علاج کرا لو، جاؤ کسی طبیب کو دکھا دو، جاؤ کہیں جا کر علاج کرا لو، فلاں دوائی لے لو، یہ کر لو، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تمام تکالیف کو دور فرمایا، ان کی پریشانی کو دور فرمایا، ان کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو ان کی جگہ پر لگا کر اپنا لعاب دہن لگایا، اور لعاب دہن لگاتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تکالیف کو دور فرما دیا۔ اور یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے واقعات ہیں، صرف لعاب دہن کے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو بیان کرتے کرتے ہمارا یہ وقت پورا ہو جائے گا۔ آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غار ثور کے تمام بلوں کو اور سوراخوں کو بند کر دیا، ایک بل باقی رہ گیا، اس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے۔ اندر ایک سانپ تھا جو بار بار صدیق اکبر کو ڈس رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا، بار بار اس کا زہر صدیق اکبر کی ایڑی پر لگ رہا تھا، تکلیف بہت ہو رہی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا،
اس خیال سے کہ اگر پاؤں ہٹاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا، حضور بیدار ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، لیکن حضور کو جگانا گوارا نہ کیا، حضور کی نیند میں خلل ڈالنا گوارا نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضور نے میرے چہرے کو دیکھا کہ غم کے آثار ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اندر ایک سانپ تھا جس نے کئی مرتبہ مجھے ڈسا اور اس کے زہر کی وجہ سے میرے اندر ایک تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا، ایسا لگا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہیں تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے سانپ نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ آلہ فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق غار میں بلکہ جاں ان پہ دے چکے، اور وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول کی بنا پر، حضور سے عشق کی بنا پر، حضور کی عقیدت کی بنیاد پر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، لیکن حضور کی نیند کے اندر خلل ڈالنا گوارا نہ کیا۔ تو یہ صحابہ سے محبت کا سبق لینے کی ضرورت ہے، صحابہ سے ہمیں عشق کا سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اس سبق، اس واقعے سے اور سیرت کی اس حکایت سے ہمیں یہ پیغام لینے کی ضرورت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے ہمیں یہ پیغام دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ میں آپ پر تمام جہان کو قربان کرتا ہوں، ایک جہاں نہیں بلکہ دو جہاں کو قربان کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں، اگر میرے پاس کروڑوں جہان بھی ہوتے تو ان کروڑوں جہان کو بھی آپ کے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ سرکار کی محبت ہے، یہ سرکار سے سچا عشق ہے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انداز ہے۔ تو صحابہ کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہم حضور کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں لا یمکن السماء لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، یا رسول اللہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ آپ کی ذات گرامی ہے، اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ میرے آقا کی عظمت ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا بارہا کہ قیامت کا میدان قائم کیا جائے گا، میدان محشر سجایا جائے گا، اور میزان عمل وہاں پر لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، پل صراط قائم کیا جائے گا۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ سب کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر ساری مخلوق کا حساب و کتاب لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی میدان محشر سجایا جائے گا، میزان عمل لگایا جائے گا، پل صراط لگایا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، جنتیوں کو جنت میں بعد میں بھیجا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بعد میں بھیجا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میدان محشر کیوں سجایا جائے گا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ پوچھیے اعلیٰ حضرت کے بھائی سے، استاد زمن سے، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ میدان محشر سجائے گا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان محبوبی دکھائے گا کہ یہاں پر کوئی نبی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن ہر نبی یہی جواب دے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا،
سب نبی کہیں گے کہیں اور جاؤ، لیکن آخر میں یہ امت بھٹکتی بھٹکتی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایک پتہ میں تمہیں بتاتا ہوں، آج کے دن اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ کے آخری نبی کی ذات ہے، خاتم النبیین کی ذات ہے۔ پھر تمام لوگ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، میرے آقا از ابو الہ غیری نہیں فرمائیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میرے غلاموں آؤ، میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں، میں تو تمہاری شفاعت کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری مغفرت کے لیے بھیجا گیا ہوں، تم سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، حضور کا مرتبہ دکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں تک تمام مخلوق کے سامنے اپنے نبی کی شان دکھائے گا۔ تو یہ سب میدان محشر سجانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی شان دکھانا ہے، حضور کی عظمت دکھانا ہے، حضور کی بلندی دکھانا ہے۔ اے لوگوں دیکھ لو میں نے اپنے نبی کو کیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اے اگلے پچھلو سب دیکھ لو میں نے اپنے حبیب کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہوں گے، اور مقام محمود وہ ہے جہاں پر تمام لوگ حضور کی تعریف کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی تعریف فرمائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور اس دن کسی کی نہیں سنی جائے گی سوائے حضور کی۔ اس دن اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ غضب میں ہوگا کہ اللہ کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ تمام نبی شفاعت نہیں کرائیں گے جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھول دیں گے۔ تو سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اور اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اور تمام امتیوں کو، تمام مسلمانوں کو حضور اپنے دامن میں چھپا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ حضور کی عظمت ہے، یہ حضور کی رفعت ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ مقام مصطفیٰ کو کیا بیان کیا جائے؟ یہ ہماری زندگیاں، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، ہماری بھی ختم ہو جائیں گی، اور قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کی زندگیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کا ذکر کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ حضور کا ذکر ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ خود اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اللہ خود اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن رب کی ذات فنا نہیں ہوگی۔ جب رب کی ذات فنا نہیں ہوگی تو اللہ کا ذکر بھی فنا نہیں ہوگا، اور اللہ کے حبیب کا ذکر بھی فنا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔